بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک ویڈیو ہم بناتے ہیں چھوٹی سی قسط وار۔ اگر آپ اس کو شروع سے لے کر آخر تک پڑھیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پڑھیں تو اس سے آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہوں گی۔ آپ کو اس کے گوجرانوالہ کی تاریخ کے بارے میں، گوجرانوالہ کے جغرافیہ کے بارے میں، گوجرانوالہ کی فصلات کے بارے میں، گوجرانوالہ کی کاشتکاری کے بارے میں، گوجرانوالہ کے دیہاتوں کے بارے میں، گاؤں کے بارے میں، ابھی آگے جا کے یہ گوجرانوالہ کی ذاتیں جو ہیں ان کا بھی ذکر ہوگا۔ تو یہ آپ کو بہت سی معلومات حاصل ہو سکتی ہیں۔ یہ میں نے کوئی اپنے پاس سے نہیں کر رہا، یہ نہیں لکھی ہوئی، یہ بڑی تحقیق کے بعد یہ چیزیں ملی ہیں، تو وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ اسے ضرور سنیں اور اسے لائک کریں اور اسے سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ تو آج کے لیے ہے راجپوت تعداد میں کچھ زیادہ نہیں ہے، اکثریت شاہدرہ پرگنہ کے شمال میں پائے جاتے ہیں۔ یہ سب مسلمان ہیں، ماسوائے بڑے ٹاؤنز کے کھتری برہمن بہت شاذ ہی کاشتکار کے طور پر ملتے ہیں۔ قاعدے کے طور پر ڈیس میں محنت کش طبقوں کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ اکثریت میں ہیں۔ چندرائنز اور لبناناز کے سوائے ہندو جاٹوں کے لوگ اعلیٰ درجہ کے کاشتکار نہیں ہیں، اور دوسری طرف ماسوائے چند راجپوتوں کے اعلیٰ درجہ کے سست ہیں۔ تاہم بار میں زراعت پیشہ لوگوں کا معیار اتنا اونچا نہیں، وہ عام طور پر سست ہیں اور زیادہ تر مویشیوں کی چوری کے عادی ہیں۔ تھوڑا ابھارنے یا اکسانے کے باوجود بھی وہ زیادہ تر الگ پرامن اور پراستقلال رہتے ہیں۔ ڈسٹرکٹ کی شمالی سرحد کی طرف چناب ایک چوڑا ریتلا بیڈ قائم کرتا ہے، جس کی حدود ہر سال سیلاب کی وجہ سے بہت بدلتی ہے اور نشیبی علاقوں کو کسی نہ کسی طرح جھالر بنا دیتی ہے۔ گوجرانوالہ کی طرف سے یہ نشیبی خط 2 سے 6 میل چوڑائی میں ہے اور جنوب کی طرف سے اونچے کنارے کی وجہ سے بند ہے، اور اس کی درمیانی اونچائی پہلے بیان کی جا چکی ہے۔ پچھلے 7 سالوں میں دریا کا زیادہ تر راستہ تبدیل ہو چکا ہے۔ برسات میں دریا دونوں کناروں کے درمیان بھرا ہوا 1 میل سے 4 میل کی چوڑائی میں 10 سے 30 فٹ گہرائی میں بہتا ہے، اور سردی کے موسم میں دریا دو یا 2 سے زیادہ ندیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے اور ریت کے کناروں کے درمیان بہتا ہے۔ اس ڈسٹرکٹ میں دریا کے عمل میں نسبتاً کم فوری اثرات ہوتے ہیں، جیسے فرٹیلائزنگ ایجنسی۔ اس کے علاوہ ڈسپلے نے پچھلے سالوں میں رجحان گجرات کے کنارے پر تجاوز کیا ہے۔ جنوبی کنارے چھوڑتے ہوئے ریت اکٹھی ہو کر جمع ہو جاتی ہے اور زرعی حیثیت ادنا ہو جاتی ہے۔ ابھی تک بہت زیادہ گاؤں براہ راست دریا کی آبپاشی سے مستفید ہوتے ہیں، یا اس کے قرب و جوار میں اس سے حاصل ہونے والی نمی سے بہت سے گاؤں ایک اور جلار جیسے مؤثر طریقہ سے آسانی سے آبپاشی کرتے ہیں، یا دریا کے اونچے کنارے پر دریا کے چینلز سے پر ہو جاتے ہیں، اور عام طور پر تقریباً 10 میل کے فاصلے کے اندر زمین پر کنویں میں پانی کی سطح قابل رسائی اور فاصلہ سطح کے نیچے تک قائم رہتا ہے۔ پرکولیشن دریا کے بیڈ سے خاص طور پر کچھ وقفہ کے بعد پانی کے بہاؤ کی نچلی طرف آفتابہ تحصیل کے مد مقابل اس کے درمیان جزیرہ بیلا کی شکل اختیار کر لیتا ہے، جو چرواہے کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ مویشیوں کو بار میں سے بڑی تعداد میں نیچے چرانے کے لیے لایا جاتا ہے۔ ان گاؤں کے لیے بڑا فائدہ مند ہوتا ہے جو بیلا کے قریب ہیں۔ دریا مسلسل کشتی رانی بحری سفر کے قابل ہے۔
اور علاقہ کی کشتیاں وزیر آباد اور رام نگر، ملن والا اور دوسرے مقامات پر زیادہ تزئین و آرائش سے بنائی جاتی ہیں۔ یہ وہ علاقے تھے وزیر آباد کے، رام نگر، ملن والا اور دوسرے مقامات پر زیادہ تزئین و آرائش سے کشتیاں بنائی جاتی ہیں، اور مخصوص قسم کی خاص طور پر چناب میں تجارتی سامان اس ڈسٹرکٹ سے ملتان اور سکھر لے جاتا ہے۔ ڈیک ڈسٹرکٹ کے انتہائی شمال مشرقی کونا کی طرف سے آہستہ آہستہ بہتی ہوئی چند میل کے فاصلہ پر ڈسٹرکٹ سیالکوٹ کی طرف داخل ہو جاتی ہے اور اوپر سے گزرتی ہوئی ڈسٹرکٹ لاہور میں داخل ہوتی ہے۔ اس کے سیلابی عمل سے زمین بہت زیادہ زرخیز بن جاتی ہے۔ اس علاقہ میں کافی زیادہ ڈپازٹنگ زرخیز لوم اور رینڈرنگ کی وجہ سے پیداواری صلاحیت بڑھتی ہے۔ یہی گاؤں براہ راست اس کے پانی سے سیراب ہوتے ہیں، جن میں سے زیادہ تر گاؤں میں چاول کی اچھی قسم کی فصل بکثرت اگائی جاتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس کو جیسا کہ میں نے پہلے بھی گزارش کی ہے، شیئر، سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔